بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لیا اور بڑا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عوان، انہوں نے اپنی ہی پارٹی نون لیگ پر بجلیاں گرا دیں، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتے ہی جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے بڑا مطالبہ رکھ دیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کل فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا پابند ہے آئین پاکستان کے مطابق۔ تو انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ڈیٹ دی جائے اور الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے صوبائی اسمبلیوں کا، KPK اور پنجاب میں۔ اس سے پہلے ناظرین اکرام، جو انکار کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، جو پولیس کہہ رہی تھی ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، دوسرے کہہ رہے تھے جو سویلین ادارے ہیں ہم ROs نہیں دے سکتے، ریٹرننگ افسران نہیں دے سکتے، مہیا کر سکتے، تو سب کی بولتی بند ہوگی تب جب اعتزاز احسن صاحب جو بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے آئین کی باقاعدہ تشریح کر کے دکھا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت جو فوج ہوتی ہے وہ ملک پاکستان کی جب حکومت ان کو خط لکھتی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کریں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس خط پہ، اس حکم پہ عمل کریں اور الیکشن کمیشن کو تمام طرح کی امداد فراہم کریں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت جو سول ادارے ہوتے ہیں، پولیس ہو گئی، دیگر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، ان کو جب حکومت لکھتی ہے کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں یا جتنی بھی ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، وہ بھی اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے فوج ہے، چاہے دیگر ادارے جن کے ملازمین افسران ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مزید کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت پولیس جو ہے یا سویلین ادارے وہ بھی اس چیز کے پابند ہیں، جب حکومت وقت ان کو خط لکھے تو وہ الیکشن کمیشن کو تمام طرح کی امداد فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک آئین کے آرٹیکل 97 کے تحت یہ بھی فرمایا کہ صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ مزید کہا کہ یہاں آئین یہ خاموشی اختیار کر گیا ہے کہ کیا وہ قومی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا صوبائی کی۔ بہرحال انہوں نے واضح کر دیا کہ جو اداروں کو گورنمنٹ خط لکھتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا۔ ناظرین کرام، کل ہائی کورٹ میں جب سماعت شروع تھی تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے یہ بہانہ رکھا کہ ملک کا خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں، حکومت فنڈ نہیں دے رہی، تو ہم کس طرح الیکشن کروائیں۔ تو ناظرین اکرام، وہاں دلچسپ معاملہ ہوا۔ فواد چودھری صاحب بھی وہیں تھے، انہوں نے یہ کہا فوراً سے کہ ایسی بات نہ کریں، یہ بہانہ نہ بنائیں کہ پیسے نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں۔ 7واں ملک ہے پاکستان ایٹمی قوت، تو یہ جگ بھر میں پوری دنیا میں جگ ہنسائی نہ کروائیں، پاکستان کی بدنامی ہوگی کہ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہیں تو ان کے پاس الیکشن کروانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کی حکومت اتنی مجبور ہے تو پھر ہم ٹیلی تھون کر لیتے ہیں، ٹیلی تھون کر کے آپ کو پیسے فنڈ اکٹھا کر دیتے ہیں۔
تو وہاں جو گورنر صاحب کے وکیل تھے انہوں نے تو ویسے پہلے بھی بہانہ بنایا ہوا تھا، دوبارہ انہوں نے یہی کہا کہ گورنر صاحب کس طرح تاریخ دیتے، گورنر صاحب کو تو یہ ایڈوائس حکومت بھیج سکتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یعنی کر دیں، تو اس کے لیے آئین میں گنجائش ہے کہ گورنر صاحب نہیں تاریخ دے سکتے۔ تمام جو دلائل ہیں فریقین کے سننے کے بعد جج صاحبان نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ 12 بجے فیصلہ محفوظ ہوا تو 10 گھنٹے تک تقریباً یہ محفوظ رہا۔ تو پاکستانی قوم میں شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے کہ شاید یہ فیصلہ فریز ہو جائے اور یہ پکا محفوظ ہی ہو جائے، محفوظ کے ساتھ غیر محفوظ ہو جائے کہ یہ سنایا نہ جائے۔ لیکن عدلیہ کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے جرأتمندانہ فیصلہ سنایا، حکم جاری کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر الیکشن کی تاریخ دیں اور 90 دن کے اندر جس میں تقریباً 60 دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا خان صاحب کا مطالبہ جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور کہیں تو بہت بڑی کامیابی بھی ہے خان صاحب کی۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھا جائے تو یہ کسی پارٹی کی ہار یا جیت نہیں ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کے آئین کی جیت ہے۔ تو یہ پاکستان کے آئین کی جیت ہے، کسی کی نہ ناکامی ہے، شکست ہے، نہ جیت ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر رخ کریں پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو جب سے مریم نواز صاحبہ سینئر نائب صدر کے عہدے پہ فائز ہوئی ہیں، چیف آرگنائزر بنی ہیں، تو معاملات نون لیگ کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اندر سے ہی لوگ مخالفت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں کی بات تو چھوڑیں، ان کے جو کیا کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے والد صاحب ہیں، ان کے شوہر ہیں، وہ انہوں نے بجلیاں گرانا شروع کر دیں۔ کل انہوں نے انٹرویو دیا ہے ایک ARY کے نمائندے کو، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب سے معذرت خواہ ہوں، جو میں نے ان کے خلاف ذات پہ حملہ کیا تو ان کی دل شکنی ہوئی، تو میں شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بندہ کرے جو خود صاف ہو، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، کوئی بھی اچھی بات کرے اس کی داد دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر بھی ایسے موجود ہیں، مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تنظیم سازی کیا ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر شرمندہ ہو جاتا ہوں، کیا جواب دوں، ہمارے اندر بھی گندیاں ویڈیو بھی نظر آئی ہیں، ننگے بھی ہو رہے ہیں، لوگ ننگے بھی نظر آئے ہیں، تو اس لیے کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، میرے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر خان صاحب کی دل شکنی ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ایک بڑا اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی شخصیت میں مجھے روحانیت نظر آئی ہے، بڑی بات ہے، کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ذات میں مجھے روحانیت نظر آئی ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو مزید انہوں نے کہا مفتیٰ اسماعیل شاہد حقان عباسی کے متعلق بھی کہ میرے بھائی ہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ پارٹی کے ہیں، مجھے کوئی عہدے کی لالچ نہیں، اگر مجھے عہدوں کی لالچ ہوتی تو میں بہت بڑا عہدہ لیتا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو میں اگلے 5 سال وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہا، تو اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو 5 سال جو ہے نا اور موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ملکی حالات بہتر کر سکیں۔ اس میں پتہ نہیں اب کیا ان کی پرائیویسی ہے، کیا حکمت عملی ہے اس بیان کی۔ تو ناظرین کا مزید انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینا نواز شریف صاحب کی غلطی تھی، نہ جانے کس نے ان کو مشورہ دیا، لیکن اس سے ہمارا جو بیانیہ جو میں نے بورڈوں پہ لکھ کے دیا تھا لوگوں کو، ووٹ کو عزت دو، اس کو بست کر دیا گیا، اب وہ دوبارہ بیانیہ ہمارا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ان کی غلطی تھی، جس نے بھی مشورہ دیا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تو وہ غلط تھا۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ جس نے بھی ووٹ دیا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے وہ قومی مجرم ہیں، انہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جرم کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو بہت بڑی انہوں نے بجلیاں گرا دی ہیں اپنی ہی جماعت کے اندر، پہلے بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں، شاہد حقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل وغیرہ وغیرہ، تو اب تو گھر کے جو ہیں دماد وہی شروع ہو گئے ہیں نون لیگ کی منجی ٹھوکنے میں۔ تو ناظرین اکرام، جب مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ پوچھا گیا، پوری دنیا نے سنا دیکھا، تو انہوں نے، کیونکہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ اطلاعات و نشریات ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، تو ان سے جب پوچھا صحافیوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کی یہ بیان جو ہے، ان کی تقریر میں نے تو سنی نہیں ہے، میں اس پہ کیا کمنٹس کر سکتا ہوں، میں تو سنی نہیں ہے۔ ویسے ان کانوں کی بڑی پتلی ہیں، ہر چیز ہر بات سنتی ہیں، لیکن یہاں انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ میں نے کوئی سنی نہیں ہے بات۔ تو ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی پوری کلاس لے لی ہے،
کان پکڑوائے ہیں ان کو کہ کیپٹن صفدر صاحب کو کہ اس طرح کی بیان بازی نہ دیں جس سے تنازع کھڑا ہو جائے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، تو کلاس انہوں نے لی ہے۔ تو ناظرین اکرام آگے رخ کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سنا تو انہوں نے پھر یہ بات کی جنرل باجوہ کے متعلق بھی کہ جنرل باجوہ نے اب تو خود اعتراف کر لیا ہے، کیونکہ جوید چودھری صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا، تو خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے انکشاف کر لیا ہے کہ ہم نے حکومت عمران خان کی گرائی رجیم چینج کے ذریعے، کیونکہ ملکی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس راستہ بچا نہیں تھا۔ تو اس کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کام کرے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے ملک پاکستان کی وفاداری کا، تو میرا یہ مطالبہ ہے اب جنرل سید عاصم منیر صاحب سے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں، سابق جو آرمی چیف ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ انہوں نے یہ جو جرم کیا ہے انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ تو ناظرین کرام خان صاحب نے بڑا مطالبہ رکھ دیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں۔ تو ناظرین اکرام اب تو الیکشن کے لیے بھی خان صاحب نے باقاعدہ اپنے جتنے بھی ارکان صوبائی اسمبلی امیدواران ہیں ان کو حلقوں میں بھیج دیا ہے کہ آپ جا کے الیکشن کی تیاری کریں۔ تو ناظرین اکرام ایک اور خبر جو کل زمان پارک سے ایک اسلحہ کے سمیت پستول کے سمیت گرفتار ہوا اسرار اللہ، اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا صدر ہوں، میاں والی سے میرا تعلق ہے، میری ایک ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں پستول لائسنس یافتہ پستول ہے میرے پاس، تو میں نے پستول رکھا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام اگر رکھا ہے تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے۔ اگر سیکورٹی فورسز خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے تو آگے سے کوئی گولی چل جاتی ہے، یہ بھی معاملہ خراب ہے، غلط بات ہے۔ جو غلط ہے وہ چاہے پی ٹی آئی ہو نون کا ہو غلط ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ ناظرین کرام اب تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن صرف اکیلا نہیں ہوگا، الیکشن صوبائی اور قومی اسمبلی کے اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو یہ ناظرین کرام آج تک کے لیے معاملات چل رہے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کروائے، اور تاریخ بھی الیکشن کمیشن ہی دے گا۔ تو یہ بہت بڑا اہم جو ہے حکم سنایا ہے ہماری عدلیہ نے، لاہور ہائی کورٹ نے۔ ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔